السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ آج ہم اس کا 27واں سبق کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 26 لیکچرز ہو چکے ہیں، جن میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ سے پہلے لکھنے کے طریقے ہم نے سکھائے، ان کے جوڑ کے طریقے سکھائے، ان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں کی، ان کی تفصیل بتائی۔ پھر ہم نے 2 حرفی الفاظ کا سلسلہ شروع کیا اور اب الحمدللہ ہم دھے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آج ہم دھے کے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں، جس طرح دھا، دھا دھا دھا، یہ سر ہے، ہندی جو سرگم ہے اس کا چھٹا سر جو دھیوت ہے اس کا مخفف ہے دھا۔ اس طرح سے آپ کے پاس دھپ، دھپ دھے اور پے کا مخفف ہے دھپ۔ دھپ جو ہے وہ تھپڑ کو کہتے ہیں، ایسے دھپ، یا دھوکہ دینا اس کو بھی دھپ کہتے ہیں، فریب کے معنوں میں بھی دھپ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہے دھت، دھے اور تے، دھت۔ دھت جو ہے وہ خراب عادت کو کہتے ہیں، لت کو بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسی عادت جو بری ہو اور لگ جائے اسے ہندی میں دھت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا لفظ ہے دھت، دھے اور تے کا مخفف ہے دھت پیش کے ساتھ۔ دھت نشے میں چور، جو نشے میں فل بھرا ہوا ہو اسے ہم کہتے ہیں دھت ہے، یعنی نشے میں چور ہے۔ اس طرح ہمارے پاس لفظ ہے دھج، دھے اور جیم، دھج۔ دھج شان، شوکت، انداز، وضع، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو دھج سے مراد انداز، طریقہ۔ اس طرح دھر، دھر جو ہے یہ دھرنا کا مخفف ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے دہر، یہ دیکھیں دھیان رکھنا ہے آپ نے، یہ ہے اور یہ ہے، ان کے استعمال میں آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ ہے الگ نہیں ہے، وہ دھے کے ساتھ ہے دھر، یہ الگ ہے دہر، دے ہے رے دہر۔ تو جو دھر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دھرنا کا مخفف، یعنی کسی چیز کو رکھنا، اور یہ دہر ہوتا ہے دال ہے اور 3 حروف ہیں اس میں، دہر یعنی دنیا۔ اس طرح ہمارے پاس ہے دھر۔ دھر جو ہے وہ مسافت کو کہتے ہیں، فاصلے کو کہتے ہیں، اور وہ راستہ جو سیدھا آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے اسے بھی دھر کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ہے دھڑ، دھے اور اڑے کا مرکب ہے دھڑ۔ دھڑ جو ہے وہ بدن کو کہتے ہیں، جسم کو کہتے ہیں۔ دھڑ ایک فریق کو بھی کہتے ہیں، جس طرح وہ پارٹی 2 دھڑوں میں بٹ گئی، یعنی 2 فریقوں میں بٹ گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس طرح دھس، دھس، دھس ہوتے ہیں پہاڑ یا جو دریا ہوتے ہیں ان کے کنارے ڈھلوان والے، انہیں دھس کہا جاتا ہے۔ ایک ہے دھک، دھک دھے اور کاف کا مرکب ہے دھک، دل کے دھڑکنے کی جو آواز ہے اسے دھک کہا جاتا ہے۔ اس طرح گھبراہٹ کو بھی دھک کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جی دھم، دھوم، دھوم مچی ہوئی ہے، یعنی دھوم کا مخفف ہے، بڑی شہرت ہونا، بڑا شہرہ ہونا، اسے دھوم کہتے ہیں۔ ایک ہے دھم، دھے اور میم کا مرکب ہے زبر کے ساتھ دھم۔ دھم کا مطلب ہوتا ہے ڈھول کی آواز، جو ڈھول کی آواز ہوتی ہے اسے ہم ڈھم ڈھم کہتے ہیں، وہ دھم دھم کی آواز ہوتی ہے۔ اس طرح دھن، لفظ ہے دھن، دھن کا مطلب دولت۔ اس طرح ایک لفظ ہے دہن، دال ہے اور نون، یہ 3 حروف ہیں، دال ہے اور نون، یہ دہن ہے جو منہ کو کہتے ہیں۔ یہ دھن ہے، لکھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ اس ہے کو اس کی جگہ آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، جو ہے اس جگہ آپ کے پاس ہے مخلوط ہے تو آپ کو وہی استعمال کرنا ہے، دوسرے والا ہے آپ کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے، لفظ کا مطلب ہی بدل جائے گا۔ تو یہ دھن ہے دولت۔ اس طرح آپ کے پاس ہے دھن، دھن جو ہے شوق، جذبہ، لگن، اس معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے سر پر دھن سوار ہو گئی ہے، انہوں نے کسی چیز کی بہت زیادہ لگن لگ گئی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ہے دھو، دھال و دھو، دھونا کا مخفف ہے، یعنی ہم کسی چیز کو دھوتے ہیں، مثلا ہاتھ دھو لو، تو یہ امر ہے دھونا کا۔ اس طرح ہمارے پاس ہے دھی، دھے اور یہ چھوٹی ہے یہ دھی، دھی بیٹی کو کہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے دہی۔ اب یہ دیکھیں اگر یہ والا ہے آپ استعمال کر دیں گے اس کی جگہ تو یہ پورے کا پورا لفظ مت بدل جائے گا، تو یہ دال ہے اور چھوٹی ہے 3 حرفی لفظ بن گیا دہی، یہ ایک کھانے کی چیز ہے، اور یہ دھی یعنی بیٹی۔ یہ تھے دہے کے الفاظ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں آپ چاہیں، جہاں آپ کو آسانی ہو آپ ہم سے سوال کیجئے، پوچھئے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ والسلام۔